ہم انتقال حرارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرارت 3 طریقوں سے ایک جسم سے دوسرے جسم کو منتقل ہوتی ہے، جو کہ کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن ہے۔ آئیے ایک اینیمیشن دیکھیں جس سے ہم انتقال حرارت کو سمجھ سکیں۔ ایک گرم سبسٹنس کے مالیکول زیادہ تیزی سے موو کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ سیم سبسٹنس سے ایک لوور ٹیمپریچر پہ ہو، اور اگر ان دونوں کا کانٹیکٹ ہو جائے تو مالیکولر مومنٹم ٹرانسفر ہوتا ہے ریپڈلی موونگ مالیکولز سے سلوور موونگ مالیکولز تک، اور اس طریقے سے تھرمل انرجی ہاٹر سیمپل سے کولر سیمپل تک ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اگر دو سیمپلز کا سملر ریٹ ہو مولیکولر موشن کا تو ان کا ٹیمپریچر بھی سیم ہوتا ہے۔ کنڈکشن، اگر دھاتی چمچ کے ایک سرے کو گرم کیا جائے تو کچھ دیر بعد اس کا دوسرا سرا بھی گرم ہو جائے گا۔ حرارتی انرجی چمچ کے ذرات کی حقیقی حرکت کے بغیر ہی چمچ کے ایک سرے سے دوسرے سرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کنڈکشن کہلاتا ہے۔ مادے میں ذرات کا اپنی پوزیشن سے حقیقی حرکت کے بغیر حرارت کا منتقل کرنا کنڈکشن کہلاتا ہے۔ ٹھوس اشیاء میں ذرات ایک دوسرے کے بہت قریب جڑے ہوتے ہیں، وہ مسلسل وائبریٹ کرتے ہیں۔ کنڈکشن آف ہیٹ کو سمجھنے کے لیے ایک تجربے کو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ کنڈکشن آف ہیٹ۔ اس ویڈیو میں ہیٹ کی کنڈکشن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ہیٹ کی کنڈکشن کو سمجھنے کے لیے آئیں ایک تجربہ کریں۔ ایک سیدھا اور چپٹا راڈ لیں جو لوہے یا ایلومینیم کا ہو۔ کیل اور ویکس کی مدد سے راڈ کو سٹینڈ پر فکس کریں۔ راڈ کے ایک سرے کو لیمپ کی مدد سے گرم کریں۔ کیل جو لیمپ کے پاس ہوگا وہ پہلے گرم ہوگا اور آہستہ آہستہ دوسرے کیلوں کو بھی ہیٹ پہنچائے گا، اور اسی طرح ہیٹ راڈ کے دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ کنڈکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹھوس اشیاء میں مالیکیولز بہت پاس پاس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ جب راڈ کے ایک سرے کو گرم کیا جاتا ہے تو ہیٹ سے مالیکیولز بھرپور طریقے سے وائبریٹ کرنے لگتے ہیں، اور یہ وائبریشن دوسرے مالیکیولز کو منتقل کر دی جاتی ہے اور یہ انہیں بھی وائبریٹ کر دیتا ہے۔ یہ عمل راڈ کی لمبائی تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح ہیٹ گرم حصے سے ٹھنڈے حصے تک منتقل ہو جاتی ہے۔ ٹھوس اشیاء میں ہیٹ ٹرانسمیشن کنڈکشن کی وجہ سے عمل میں آتی ہے۔ کنڈکشن جو گرم حصے سے ٹھنڈے حصے یا گرم جسم سے ٹھنڈے جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ دو حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان اجسام کی ٹمپریچر برابر ہوں تو ہیٹ کا فلو کنڈکشن کے ذریعے رک جاتا ہے۔ ہم اس فینومینا کو بغور دیکھ سکتے ہیں۔ جب تھرمامیٹر کا بلب کسی گرم شے کو چھوتا ہے تو مرکری ہیٹ جذب کر لیتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ جب تھرمامیٹر کی ٹپ کا ٹمپریچر اور سبسٹینس برابر ہوں تو کوئی ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی، لہٰذا مرکری کا لیول مزید نہیں بڑھے گا۔ دو حالتوں میں ہیٹ کی ٹرانسفر کنڈکشن کے ذریعے ایک آبجیکٹ سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، دو آبجیکٹس کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، دو آبجیکٹس کے درمیان ٹیمپریچر مختلف ہونا چاہیے۔ زیادہ ٹیمپریچر سے ایک آبجیکٹ سے حرارت کی منتقلی ہوتی ہے جو کم ٹیمپریچر پر ہوتا ہے۔ اچھے اور ناقص کنڈکٹرز، گڈ اینڈ بیڈ کنڈکٹرز، مختلف مٹیریلز مختلف شرح سے حرارت کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ وہ مٹیریلز جن میں سے حرارت آسانی سے گزر جائے حرارت کے اچھے کنڈکٹرز کہلاتے ہیں۔ وہ مٹیریلز جن میں سے حرارت آسانی سے نہ گزرے ناقص کنڈکٹرز یا انسولیٹرز کہلاتے ہیں۔ ٹھوس اشیاء جیسا کہ لکڑی، شیشہ، پلاسٹک وغیرہ حرارت کی ناقص کنڈکٹرز ہیں۔ تمام مائعات ماسوائے پارا جو ایک مائع دھات ہے اور گیسیں بھی حرارت کی ناقص کنڈکٹر ہیں۔ اچھے کنڈکٹرز اور انسولیٹرز میں چاندی، انسولیٹر ہوا یا کوئی بھی گیس، کاپر، کارک، ایلومینیم، شیشہ، آئرن، پلاسٹک، مرکری، لکڑی۔ دھاتیں غیر دھاتوں سے بہتر کنڈکٹر کیوں ہوتی ہیں؟ وائی میٹلز آر بیٹر کنڈکٹرز دین نان میٹلز۔ تمام ٹھوس اشیاء نہایت چھوٹے ذرات مالیکیول سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔ فرض کریں کہ ایک دھاتی چمچ اور ایک پلاسٹک کا چمچ پانی میں ہے۔ کون حرارت کا اچھا کنڈکٹر ہے، دھات یا پلاسٹک؟ غیر دھاتوں کی نسبت دھاتوں میں ذرات ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دھاتیں غیر دھاتوں کی نسبت زیادہ آسانی سے حرارت منتقل کرتی ہیں۔ جب دھاتی چمچ گرم کیا جائے تو آزاد الیکٹرانز کائنیٹک انرجی حاصل کر کے چمچ کے ٹھنڈے حصوں کی طرف مزید دور تک حرکت کرتے ہیں۔ وہ ٹھنڈے حصوں میں موجود ایٹم سے ٹکرا کر انہیں حرارتی انرجی منتقل کرتے ہیں۔ دھاتوں میں حرارتی انرجی ذرات کی وائبریشنز اور آزاد الیکٹرانز کی حرکت دونوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ مائعات اور گیسوں میں حرارت کی کنڈکشن ان لیکوڈز اینڈ گیسز۔
मायात और गैसों में ठोस अशिया मसलन धातु के निस्बत कंडक्शन का अमल सुस्त होता है। मायात और गैसों में ज़रात एक दूसरे से करीब नहीं होते। यही वजह है कि तेजी से हरकत करते हुए मॉलिक्यूल से हरारती एनर्जी का इंतकाल सुस्त होता है। पानी, हवा और हरारत के नाकस कंडक्टर्स हैं। सरगर्मी नंबर 3 पानी हरारत का नाकस कंडक्टर है। पानी और ज़्यादातर दूसरे मायात मरकरी के सिवा नाकस कंडक्टर्स हैं। बर्फ के एक टुकड़े को तार की जाली में लपेटें और एक टेस्ट ट्यूब में गिरा दें। बर्फ का टुकड़ा नीचे बैठ जाएगा। टेस्ट ट्यूब को पकड़ कर रखें और इसके मुंह के करीब से बंसन बर्नर या स्प्रिट लैंप से मुशाहिदा करें। टेस्ट ट्यूब के बलाई हिस्से में जल्द ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा। इससे जाहिर होता है कि यह पानी हरारत का नाकस कंडक्टर है। आइए इससे मुतालिक एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के दरमियान डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सॉलिड्स बिजली कंडक्ट करते हैं या नहीं। मेटालिक सॉलिड्स बिजली के कंडक्टर्स कहलाते हैं। क्या आप तार में पाए जाने वाले चंद मेटल्स के नाम बता सकते हैं? वीडियो को रोक दें और इसको तब देखें जब आप इस सवाल का जवाब जानते हों। इनकी मिसालों में सोना, चांदी वगैरह शामिल हैं। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल आमतौर पर कंडक्टर्स के तौर पर नहीं होता क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। और बहुत सी मेटल्स मौजूद हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। अगर आप कॉपर के स्ट्रक्चर को करीब से देखें तो पता चलता है कि ये पॉजिटिव चार्ज लेटेस्ट मेटल एटम है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। ये लेटेस्ट के अलावा पाई की कवरिंग की तरह का लगता है जो कि टॉप पर हर तरफ लूजली इलेक्ट्रॉन्स के जरिए जाता है, जो कि मेटल में इधर उधर आजादाना हरकत करते हैं। लेकिन एक दफा जब बैटरी वोल्टेज सोर्स लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक सिमत में जाता है। मेटल में बिजली पैदा हो जाती है। कुछ मटेरियल बिजली या इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में बहुत कम रुकावट पैदा करते हैं। इनमें प्योर मेटल्स और मेटल ऑक्साइड्स शामिल हैं जो 0 डिग्री से एब्सोल्यूट 0 तक पहुंच जाते हैं। ये खास कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। कुछ नॉन मेटल्स कंडक्टर्स जैसे ग्रेफाइट खालिस कार्बन की एक किस्म या नमक का मिक्सचर इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन पैदा करते हैं जो बिजली कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। बहुत से दूसरे सॉलिड्स मजबूती से जुड़े हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं जो कि केमिकल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। कुछ मिसालें जैसा कि सॉलिड, सॉल्ट्स, आयनिक सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सल्फर और एलिमेंट जैसा कि पॉलीथीन और ग्लास शामिल होते हैं। इन मिसालों में इलेक्ट्रॉन्स आजाद नहीं होते और इस तरह नॉन कंडक्टर्स होते हैं। जबकि नॉन कंडक्टर्स को वाजे करने की एक दूसरी टर्म होती है। सब्सटेंसेस को वाजे करने के लिए दुरुस्त जवाब ये होगा जो फौरी हरारत को कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी एक इंसुलेटर होती है। क्या आपको पता चल गया? यहाँ आपके लिए एक चैलेंज है। आपको इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है? आप सब इंसुलेटर्स हैं। वीडियो पॉज करें और इसके बारे में सोचें। जब आप रेडी हो जाएं तो इसे कंटिन्यू करें। जवाब ये है कि एक इलेक्ट्रिक शॉक तब लगता है जब इलेक्ट्रिसिटी सोर्स एक बड़े वोल्टेज के साथ काफी मिकदार में करंट दाखिल करता है और इंसानी जिस्म में स्किन, मसल्स या बालों के जरिए दाखिल होता है। ये तमाम इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। समरी में मेटल्स पॉजिटिव चार्ज आयंस की लैटिस रखती है। इलेक्ट्रॉन्स आहिस्तगी से जुड़े होते हैं और मेटल एटम्स के दरमियान आजादाना हरकत कर सकते हैं जब वोल्टेज फराहम किया जाता है। एक करंट कुछ मटेरियल्स जैसा कि मेटल ऑक्साइड्स और खालिस मेटल से गुजर सकता है। जब ये सुपर कूल हो तो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ये सुपर कंडक्टर्स हैं। एक इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं। ये उन्हें कम मुहारक बनाता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स आजादाना हरकत नहीं करते। ये मटेरियल्स इंसुलेटर्स के तौर पर काम करते हैं। मिसालों में नॉन मेटल्स, सॉलिड्स, आयनिक सब्सटेंसेस, प्लास्टिक्स, आप और मैं शामिल हैं। आइए एक और वीडियो देखते हैं। इंसुलेटर्स एक मेटल रॉड हाथ में लेकर इसको ओवन के साथ रगड़ें, मगर इसमें कोई चार्ज पैदा नहीं होगा। जबकि इसी मेटल को एक प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल लगाकर हैंडल से पकड़ा जाए, इसके मेटल वाले हिस्से को हाथ न लगाते हुए ओवन से रगड़ा जाए तो इसमें चार्ज पैदा हो जाएगा। फर्ज करें हम कॉपर की वायर की एक तरफ न्यूट्रल पिट बॉल से जबकि दूसरा किनारा मनफी चार्ज प्लास्टिक रॉड से बांध देते हैं। हम देखेंगे कि पिट बॉल पर मनफी चार्ज आ गया है। अब अगर हम इस तजर्बे को नायलॉन के धागे और रबर बैंड के साथ करें तो कोई भी चार्ज मुंतकिल नहीं होगा।
سوال یہ ہے کہ چارج کیوں منتقل نہیں ہوا؟ کچھ سبسٹنس زیادہ آسانی سے بجلی گزارتے ہیں اور کچھ نہیں. جو آسانی سے بجلی گزارتے ہیں وہ کنڈکٹرز کہلاتے ہیں. ان میں برقی چارج الیکٹرانز ہوتے ہیں جو آزاد ہوتے ہیں. انسان، جانور اور زمین اچھے کنڈکٹرز ہیں. بہت سی غیر دھاتیں جیسے کہ گلاس، پورسلین، پلاسٹک وغیرہ میں بہت زیادہ مقدار میں بجلی کی رکاوٹ پائی جاتی ہے، تو یہ سب گولڈ انسولیٹرز ہیں. جب کچھ چارج کنڈکٹر میں منتقل ہوتا ہے تو فوراً اس کے پورے حصے میں پھیل جاتا ہے، جبکہ اگر انسولیٹر پر چارج لگایا جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح جب ہم چارج چیز کو زمین کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس چیز یا باڈی کا سارا چارج غائب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کا سارا چارج زمین، جو کہ ایک کنڈکٹر ہے، اس میں منتقل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارا جسم بھی زمین کے ساتھ چارج منتقل کر سکتا ہے. اس عمل کو ارتھنگ یا گراؤنڈنگ کہتے ہیں، جو کہ الیکٹرک اپلائنسز اور الیکٹرک سرکٹس کے لیے اچھا ہوتا ہے. ایک اور تیسری قسم جسے کہ سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں، جو چارج کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. یہ کنڈکٹر اور انسولیٹر کے درمیان ایک قسم ہے. روزمرہ زندگی میں حرارت کی کنڈکشن کا اطلاق. ایوریڈے اپلیکیشنز آف کنڈکشن آف ہیٹ. کنڈکشن ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. کھانا پکانے کے برتن، برقی کیٹل، استریاں، دھاتی ٹانکا لگانے والا سولڈر رنگ وغیرہ حرارت کو تیزی سے کنڈکٹ کرنے کے لیے دھاتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. پرندوں کے پر ان کے انسان کو گرم رکھتے ہیں کیونکہ پر حرارت کے ناقص کنڈکٹرز ہوتے ہیں. اونی کپڑے اور کمبل حرارت کی منتقلی کی رفتار کو کم کر دیتے ہیں. اسی طرح اون کے ساتھ ہوا کی ایک تہ بن جاتی ہے. حرارت کی ناقص کنڈکٹر ہونے کی وجہ سے ہوا کی یہ تہ اونی کپڑوں میں حرارت کی منتقلی کو کافی حد تک کم کر دیتی ہے. برف کے پگھلاؤ کی رفتار کم کرنے کے لیے اسے پٹسن کی بوری میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے. پٹسن حرارت کا ناقص کنڈکٹر ہے. ایک انسولیٹر مٹیریل مثلاً اسٹائروفوم ریفریجریٹر کی دوہری دیوار کے درمیان بھرا جاتا ہے. اس سے ریفریجریٹر کی دیواروں کی آر پار حرارت کی منتقلی کم ہوتی ہے. دوہرے شیشے والی کھڑکیاں یعنی ڈبل پین ونڈوز عمارات میں حرارت کی منتقلی کو کم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تھرماس بوتلیں کنڈکشن کے ذریعے حرارت کی منتقلی کو سست کرنے کے لیے خلا یا ہوا استعمال کرتی ہیں.